یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مکالمہ، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ٹیلی فونیا، یعنی ٹیلی فون کا استعمال، اور اس میں بالخصوص جو ہمارا اس میں جس چیز کو خاص ہم لے رہے ہیں وہ موبائل فون کا استعمال ہے۔ اور اس موضوع کی اہمیت کو اس بات سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا میں 7 ارب سے زیادہ لوگ بستے ہیں۔ پاپولیشن، ورلڈ وائڈ پاپولیشن کیلکولیشن جو بتائی جاتی ہے وہ آلموسٹ مور اور لیس کم و بیش 7 ارب کے لگ بھگ اوپر نیچے بتائی جاتی ہے، اور اس کا تجزیہ یہ ہے کہ اس میں سے کم و بیش 6 ارب وہ لوگ ہیں جو موبائل فون کا استعمال کرتے ہیں، اگرچہ ان 7 ارب میں سے 2.5 ارب وہ ہیں جن کے پاس باتھ روم استعمال کرنے کا نہیں ہے، ٹوائلٹ یوز کرنے کے لیے ان کے پاس سہولت نہیں ہے، مگر 6 ارب وہ ہیں جن کے پاس موبائل فون ہے کہ وہ ہولڈر ہیں، موبائل فون ہولڈر ہیں اور موبائل فون یوزر ہیں، ٹیلی فون یوزر ہیں۔ تو یہ اس لیے عرض کی کہ آج کے موضوع کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہو، اور اس میں آپ کی ہم کالز بھی لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم اچھی نیتوں کو حاضر کرتے ہیں۔ آپ بھی نیتیں کریں، میں بھی اچھی نیتیں کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل رہیں گے۔ اچھا، اب موبائل فون ہی کا سلسلہ ہے، ٹیلی فون کا سلسلہ ہے، تو یہ بھی نیت کر لیجئے کہ اول تاخیر موبائل کا یا ٹیلی فون کا استعمال نہیں کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو ہی یہ موبائل فون اور ٹیلی فون کے متعلق ہمیں درست آگہی ہو سکتا ہے کہ نصیب ہو۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ نیکی کی دعوت جو مجھے دی جائے گی اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بھی کہہ لوں گا۔ میں بھی نیت کرتا ہوں اعلیٰ کلمت الحق، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند کروں گا۔ الدین و نصیحہ، دین خیر خائی کا نام ہے، یہ بھی حدیث پاک ہے، اس حدیث پاک کی بھی پیروی کروں گا۔ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر وہ جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس کی بھی پیروی کرنے کی نیت کرتا ہوں۔ نیکی کی دعوت بھی دوں گا، برائی سے منع کرنے کی بھی کوشش کروں گا، بشمول دعوت اسلامی کے جملہ مدنی کام، بشمول مدنی قافلہ، مدنی انعامات وغیرہ کی رغبت بھی دلاؤں گا۔ آج ہمارے سلسلے میں ہم آپ کو کیا کیا دکھانے کی کوشش کریں گے جو دکھانا متوقع ہے، آئیے پہلے ہم اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک عجیب ٹیلی فونیا بیماری چلی ہوئی آج کل، جتنے موبائل فون سستے ہو رہے ہیں نا اتنا یہ بیماری زور پکڑ رہی ہے، کوئی بعید نہیں ہے کب یہ موبائل فون بند ہو جائے۔ آپ یوز کریں 1-2 منٹس، میکسیمم 3 منٹس، اس کے بعد اس کو سٹاپ کر دیں۔ سب سے خطرناک جو اس کا نقصان ہے جس پہ ابھی تحقیق جاری ہے وہ ہے ٹیومر، کینسر۔ ایک دن میں اوپیڈے میں تھا اور بھاگا میرے پاس آیا کہ بھی وہ ایسا ہے کہ خون آیا اور اس کے بعد مجھے پتہ نہیں چلا، بے ہوش ہو گیا ہوں۔ موبائل کا فائدہ یہ ہے کہ ٹائمنگ کی آپ کی بچت ہوتی ہے۔ اس کے ظاہر جیسے فائدے ہیں ویسے نقصانات بھی ہیں۔ اپنے گھر والوں کو یہ سبق دیں کہ ہم اس کو غلط استعمال نہ کریں۔ کچھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، کچھ اس میں اچھے بیان بھی سنتے ہیں، نعت خوانی بھی دیکھتے ہیں۔
तुम्हें खिलौना दे दें, मोबाइल नहीं दे। अगर गलत इस्तेमाल में लेंगे तो गलत है, सही इस्तेमाल में ले रहे तो वो सही है। बिल्कुल ड्राइवर गाड़ियाँ चलाते हैं, मोबाइल कान से लगाते हैं और काफ़ी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुका है और काफ़ी लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। पैकेज जो चल रहे हैं इसके अंदर ये सब गलत काम ही है ना। ये और भी बहुत कुछ। मोबाइल फ़ोन ये एक पिछले चंद बरसों की एक इंतहाई अनोखी और अहम तरीन इसको ईजाद कहा जा सकता है, एक टेक्नोलॉजी है और यकीनन इसके फ़वाइद का भी कोई इनकार नहीं करेगा कि आपस के जो राबते इससे बहुत आसान हुए, रिश्तेदारों से, अजीज़ व अक़ारिब से ये राब्ते आसान हुए, एमरजेंसी की सूरत में किसी तक अपनी रसाई का ये एक ज़रिया बना और बआसानी अपने प्यारों की खैर ख़बर इसमें ली जा सकती है। साथ ही साथ एक इंसान मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ज़रिए बहुत ज़्यादा अपनी कारकर्दगी भी बता सकता है कि उसकी ट्रैवलिंग बच जाती है और वक्त भी बच जाता है और इजीली वो अप्रोचेस उसकी बढ़ जाती हैं, रसाई उसकी बढ़ जाती है। मज़ीद ये कि पैगामात पहुँचाने का तरीक़ेकार जो है वो क़दरे आसान हो जाता है। पहले के बहुत सारे ज़राए थे, लेकिन वो भी ज़राए बाज़ वो थे जिनमें बिजली चली जाने की सूरत में वो ज़रिया इस्तेमाल नहीं होता था। जैसे फैक्स मशीन एक बड़ी अनोखी किस्म की ईजाद बयान की जाती थी कि फैक्स मशीन। अब ये कि लेकिन जब बिजली जाती थी तो फैक्स मशीन ये इस नाकारा हो जाती थी क्योंकि वो उसके लिए पावर ज़रूरी था। तो मोबाइल फ़ोन ये है कि आप बआसानी अपना पैगाम किसी तक भी पहुंचा सकते हैं। इसी तरह चूँकि ये एक राब्ते का था तो उसका वॉल्यूम भी कम, यानी उसकी जगह भी कम घेरता है, वज़न भी इसका कम होता है, साथ उसको चलाया भी जा सकता है। कारोबारी हज़रात इससे यकीनन बहुत सारे फ़वाइद हासिल कर जाते हैं, स्पेशली जो बैंकिंग से जिनका ताल्लुक़ है, बिज़नेस कम्युनिटी से जो बिलोंग करते हैं और जो इस तरह के जो दीगर शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं। डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा अपने कारोबार को और अपनी मसरूफ़ियात को अच्छे तरीके से चलाने में भी कामयाब होते नज़र आते हैं। फिर मोबाइल फ़ोन में एक डायरी सिस्टम भी होता है, आप अपना डे टू डे का शेड्यूल उसको मोबाइल फ़ोन के ज़रिए आप उसको मेंटेन कर सकते हैं, उसको चला सकते हैं मोबाइल फ़ोन के ज़रिए। इसी तरह मोबाइल फ़ोन में कैलेंडर मौजूद होता है कि आप अपने जो रिमाइंडर होता है, जैसे याद दहानी का एक तरीक़ेकार होता है, वो आप मोबाइल फ़ोन के ज़रिए उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। फिर उसमें घड़ी भी होती है, घड़ी का इस्तेमाल भी हो जाता है। अलार्म उसमें होता है, अलार्म के ज़रिए उठने की भी इसमें बातों का सहूलतें हो जाती हैं और बहुत सारी चीज़ों को मुनज़्ज़म भी किया जा सकता है। और फिर एक वक्त में कई लोग कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए एक दूसरे से रब्ता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं। यकीनन इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तो इतनी ज़्यादा सहूलत नहीं बन पाती बाज़ औक़ात, लेकिन नॉर्मली तौर पर ऑडियो कॉल के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए 2, 5, 10 अफराद को जो मुख्तलिफ़ शहरों में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान ले लिए तो कोई सरदाराबाद में है, तो कोई पिंडी में है, तो कोई मरकज़ुल औलिया में है, कोई ज़ियाकोट में है, तो कोई बाबुल मदीना में है, तो कोई बलूचिस्तान में है, तो कोई पेशावर में है, तो कोई गिलगित बल्तिस्तान की तरफ है, तो कोई मीरपुर में है। तो ये मुख्तलिफ़ जगहों पर अगर कोई हैं, अब जैसे हमारे यूके के इस्लामी भाई बैठे हुए हैं, तो कोई ब्रेडफोर्ड में है, तो कोई बर्मिंघम में है, तो कोई ब्लैकबर्न में है, तो कोई इस तरह मुख्तलिफ़ शहरों में बैठे हुए हैं। अब सबको एक जगह पर मशवरे के लिए जमा करना डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है। तहरीरी तौर पर हर एक तक अपना माफ़ी ज़मीर पहुँचा देना और मशवरे ले लेना, ये भी बाज़ औक़ात दिक्कत तलब अमर होता है। तो कॉन्फ्रेंस कॉल के ज़रिए बाज़ औक़ात मशवरे हो जाते हैं, कारोबारी हज़रात अपनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ कर भी लेते हैं। फिर नेट का एक इस्तेमाल है, दुनिया में नेट का एक इस्तेमाल है और नेट के ज़रिए भी लोग दुनिया के बहुत सारे काम हैं जो अब इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट हुए हैं और इसमें भी मोबाइल फ़ोन का एक अपना किरदार बन चुका है। खुशी गमी के मौके पर भी एक दूसरे तक पैगाम पहुंचाना, क्योंकि अब तो शायद बहुत सारा ऐसा हो गया है कि शादी के कार्ड वगैरह के बजाय भी लोग मैसेज के ज़रिए काम चला लेते हैं।
اب مجھے تو ایسا لگتا ہے شاید آگے جا کے شادی کارڈ کا رواج ہی ختم ہو جائے گا. ای میل کے ذریعے دعوت بھیج دی, فون میسج کے ذریعے دعوت بھیج دی, اور اگر بھیج دیجیے تو قبول کر لیا کیجیے. کارڈ کے لفڑے میں مت پڑیے. کارڈ لینا, پھر کارڈ لے کر پہنچانا, پھر وہ بہت سارے اس میں لوازمات ہوتے ہیں. تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو قبول کرنے کی بھی کوشش کر لیا کیجیے گا. تو یوں میں نے کہا شروع میں آپ کو ایسا لگے گا کہ آج تک تو موبائل فون کی خیر نہیں ہے, اور ویسے خیر کے پہلو کم ہیں. Can I summarize just for our English viewers? Yes, why not? One of the interesting facts that Haji Saab mentioned at the beginning was that the total population of this planet is approximately 7 billion people. And to them 7 billion people, there are 6 billion phones in use today, which is an amazing fact. But what is on the flip side of this, that if we look at the facts and we see that at a population of 7 billion people, we've got 6 billion phones, only 2.5 billion people have access to a toilet or a public bathroom in some form or another, which is again an astonishing fact to make you realize the amount of use that we have on a mobile phone. And as Haji Sabi mentioned, that there are many benefits in using a mobile phone. As he mentioned, the functions on a mobile phone, that you've got the diary system, you've got the calendar system, you've got the clock system, you've got an alarm system, you've got a calculator, you've got many systems on a phone that are beneficial. So although, we're going to, during this silsila, show you some of the side effects or negative effects of the mobile phone, I think what Haji Saab's trying to make us all realize is that it's not all completely negative, and so there are benefits, but inshallah Haji Saab will give us some madani pools of how much of the benefits we should use. And in the packages that went, in packages mein bahut sare ne ye kaha galt istemal karna, غلط استعمال کرنا. اب یعنی کہ میرا خیال یہ ہے حاجی صاحب, امید ہے انشاءاللہ اس میں آپ روشنی بھی ڈالیں گے, کہ بہت سارے لوگوں کو یہ غلط استعمال کرنا, واٹ از غلط استعمال؟ کیا کیلنڈر استعمال غلط؟ کیا ڈائری استعمال غلط؟ کیا نیٹ استعمال غلط؟ کیا کانفرنس کال غلط؟ واٹ از غلط؟ اس لیے مطلب ابتداً اس کے بعض درست استعمال کے متعلق میں نے وضاحت کی ہے. ظاہر ہے درست کم بھی غلط, جی کوئی آپ کی جو درست چیزیں نا وہ بھی غلط ہو سکتے ہیں if not used properly. کانفرنس کال اگر صحیح استعمال نہ ہو تو یہاں مطلب میں نے اس کے پر ابھی بحث نہیں کی کہ کون سی کانفرنس کال صحیح, کون سی کانفرنس کال غلط, کون سے پیغام پہنچانا صحیح, کون سے پیغام پہنچانا غلط. ابھی یہ تو ایک الگ میٹر ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے ہمارے ہاتھ میں, ہمارے معاشرے میں, کہ جو اربوں کے استعمال میں, بلینز اس کے مطلب یوزرز دنیا میں ہیں. تو ڈیفینیٹلی کہ ایک ٹیلی فون ہے تو اس کے ساتھ جو اس کے مزید فیچرز ہیں, اس کے جو مزید فنکشنز ہیں, وہ بعض بینیفیشل ٹائپ کے ہیں. لیکن دیکھیں خیر و شر کا پہلو ہر جگہ موجود ہے. یوز کرنے نہ کرنے کے حوالے سے, استعمال کرنے نہ کرنے کے حوالے سے ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ موجود ہے. اب اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں, جو نقصانات ہیں, یہ اتنے زیادہ ہیں کہ یوں سمجھیے کہ اگر تھوڑا سا بھی ہم موبائل فون کے پوزیٹیو استعمال سے ہٹتے ہیں تو ایسا نیگیٹو استعمال شروع ہو جاتا ہے کہ جس کا نقصان ناقابل تلافی ہو جاتا ہے. یعنی بہت زیادہ اس کے نقصانات کے پہلو بڑھ جاتے ہیں. یعنی نفع بخش جو امور آپ نے ارشاد فرمائے, اس کا کنکلیوڈ ہم یوں کریں تاکہ پھر اگلے پہلو کی طرف آپ ہماری رہنمائی فرمائیں, کہ جدید ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہمیں ملنے والا یہ ٹول یا یہ ایکوپمنٹ یا یہ ڈیوائس اپنے اندر جو نفع رکھتی ہے, ان نفع کے جائز استعمال کو مد نظر رکھ کر اس سے نفع لیا جائے تو یقیناً وہ بینیفیشنٹ ہے. اور اگر اب جن پہلوؤں کی طرف انشاءاللہ آپ ہماری نشاندہی کرنے جائیں گے, جن پہلوؤں کی طرف آپ ہماری توجہ دلائیں گے, وہ آپ نے جس طرح مس یوز کا ارشاد فرمایا, اور حاجی صاحب اس کے مزید سائیڈ ایفیکٹس کی طرف ہماری انشاءاللہ توجہ دلائیں گے, جس پر ہمارا مکالمہ مزید آگے بڑھے گا, وہ تو اپنی جگہ پر ہیں. مگر یہ ڈیوائس جو ہمیں جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں ملی ہے, اس کے جو جائز استعمال اور منفعت بخش پہلو ہیں, انہی کو مد نظر رکھ کر اس کا محدود استعمال کریں تو یقیناً ہم اس سے نفع بخش صورتیں لے سکتے ہیں. یعنی اب تک کی آپ کی گفتگو کو جو ہم سمجھ پائے ہیں, یعنی بحیثیت ویور کے اگر میں لوں تو اس کو یوں اگر کنکلوڈ کریں تو دیکھیے
اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس پر اگر ہم، کیونکہ میجر جو ہم اس پر جو آج مکالمہ کر رہے ہیں یہ موبائل فون کے مس یوز پر ہے. جی جی. اس کے پراپر یوز پر اتنی زیادہ مطلب ہمیں بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف ٹیلی فون ہی پر کیوں ہے صاحب؟ یہ یقیناً یہ تو پھر ہر وہ چیز کہ جو خلق ہو رہی ہے جدید ٹیکنالوجی کی صورت میں آ رہی ہے، جس طرح ہم اس کو تھوڑا سا براڈ سینیریو میں دیکھیں کہ ہم آج ایک ڈیوائس کو پراپر وے میں فوکس کیے ہوئے ہیں، یوں تو ہر چیز کہ جو موجود ہے یقیناً اگر اس کے نفع ہیں اور شریعت مطہرہ نے اس پر ہم سے اس کے منع کرنے پر کلام نہیں کیا تو اس کے نفع تو اپنی جگہ پر ہیں، مگر الحمدللہ رب العالمین مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے جذبے کو مد نظر رکھ کر قبلہ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ یا ان کے بھی آقا، ہم سب کے آقا شیخ کامل شیخ طریقت دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے طفیل دعوت اسلامی کا ہر مبلغ و معلم جو جہاں جیسے جس طرح بھی کام کر رہا ہے، یقیناً ان چیزوں کے نفع اپنی جگہ پر ہیں، مگر ان چیزوں کے ذریعے سے جو ہم غلط چیزوں کی طرف جا پڑتے ہیں، گناہوں کی طرف جا پڑتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف جا پڑ رہے ہیں، ان چیزوں کی طرف ان بزرگوں کی نشاندہی کرنا یہ اصلاح امت کے جذبے کے پیش نظر ہے. لہٰذا ہر وہ اسلامی بھائی و اسلامی بہن جو اس وقت ہمارے پاس ہمارے ساتھ مدنی چینل پر موجود ہے، وہ اس کو اس انداز سے دیکھے کہ اس کے استعمال پر کلام نہیں ہے، کلام اس کے غلط استعمال پر ہے. کسی کے ذہن میں آئے کہ بھائی یہ جو مدنی مکالمہ کرنے والے ہیں کیا ان کے پاس خود موبائل فون نہ ہوگا؟ تو صرف موبائل فون ہی کی بات نہیں ہے، یہ جو آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں یہ خود جدید ٹیکنالوجی کی بہترین قسم ہے. اس کا دنیا بھر میں استعمال کیا اور دعوت اسلامی کے ذریعے سے اس کا استعمال کیا، تو کسی کے استعمال پر کلام نہیں ہے. یہ قدغن میں لگانا چاہ رہا ہوں. کسی چیز کے درست استعمال نہ ہونے کے متعلق جو ہمیں انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول ملیں گے، اس پر آپ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں خوب توجہ فرمائیں. سب سے پہلے ہم انشاءاللہ امیر اہل سنت ہی کو لیتے ہیں. قربان جائیں. کہ ان کا ایک مدنی گلدستہ ہمارے پاس ہے کہ ٹیلی فونیا کے متعلق ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ ہم کچھ میڈیکل سے تعلق رکھنے والے جو ڈاکٹرز حضرات ہیں ہم نے ان کے بھی انٹرویوز لیے ہیں، تاثرات لیے ہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی سب سے پہلے ہم اپنی اخروی معاملات میں غور کریں گے کہ ہماری جو روحانیت اور ہمارے جو اخروی معاملات اس موبائل کی وجہ سے جو افیکٹ ہو رہے ہیں ہم اس پر بھی غور کریں گے، اور ہمارے دنیاوی جو معاملات ہیں اس میں بالخصوص جو ہماری اپنی فزیکل چیزیں صحت و تندرستی ہے اس پر ہم اس پر غور کریں گے. پھر کیا موبائل فون ہماری سوشل ایکٹیویٹیز کو اور ہماری فیملی ایکٹیویٹیز کو کیا موبائل فون افیکٹ ہے یا موبائل فون اس کو متاثر کر رہا ہے، ہم اس پر بھی کلام کریں گے. یعنی ہمارے آج کے اس مدنی مکالمے کے 3 یا 4 پہلو بنتے ہیں. ایک پہلا پہلو بنتا ہے کہ موبائل فون کے بیجا استعمال سے ہمارے اخروی حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں پیدا کیا گیا عبادت کے لیے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جن اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے وہ عبادت ہے. اب یہ موبائل فون کی عادت، یہ ٹیلی فونیا کی عادت کیا ہماری عبادت کے معاملے میں، ہماری آخرت کے نفع کے معاملے میں کیا یہ رکاوٹ بن رہی ہے نہیں بن رہی؟ ہم سب سے پہلے اس پر غور کرتے ہیں. بینگ اے مسلم ہمیں سب سے پہلے اسی پہلو کو غور کرنا ہے کہ کہیں یہ موبائل فون کی جو بیجا عادت ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب تو نہیں بن رہی. اس کے بعد پھر ہم اس کے جو طبی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو پر اور ایسے بھیانک نقصانات اس وقت سامنے آ رہے ہیں، اور پھر خود موبائل فون کمپنیوں نے اس کے نقصانات کے پیش نظر اپنے ہی موبائل فون کے مینیوز کے اندر جو اس کی احتیاطیں لکھی ہیں وہ احتیاطیں بھی میرے پاس محفوظ ہیں. میں انشاءاللہ اس کو بھی بیان کروں گا. اور جو ریسرچز ہو رہی ہیں فی زمانہ، اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ شاید کروڑوں اربوں روپے موبائل فون کے سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے میڈیکلی نقصانات کے پوائنٹ آف ویو پر جو ریسرچز پر اربوں روپے خرچ ہو رہے ہوں گے، میں بھی اربوں ڈالر خرچ ہو رہے ہوں گے، وہ ریسرچز بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر موقع ملے گا تو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. پھر ساتھ ساتھ جو اس موبائل فون کے استعمال سے جو ہمارا جو فیملی انفراسٹرکچر جس کو کہیں یا پورا جو گھر کا جو نظام ہے، والدین اور اولاد کے درمیان جو اس گیپ آتا ہے، میاں بیوی کے درمیان گیپ آتا ہے، وہ اس کو پھر اس موبائل فون کے ذریعے کیا بے حیائی پروان چڑھی ہے، اس موبائل فون کے ذریعے کیا بد اخلاقی پروان چڑھی ہے. ان تمام تر پہلو پر آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے
تاکہ ہمارے سامنے جب کسی چیز کے نقصانات اور اس کے وہ پہلو سامنے آ جائیں گے جس کے استعمال کرنے سے مجھے یہ نقصان ہوگا، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ذی شعور شخص، سلیم الفطرت شخص، ایک اچھا عقل مند اور اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کو سمجھنے والا فرد، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے اس مدنی مکالمے میں اگر اول تاکہ شریک ہوتا ہے تو شاید اس کے موبائل فون کے غلط استعمال کی پرسنٹیج کچھ کم ہو جائے، بالکل کم ہو جائے۔ تو آئیے پہلے چلتے ہیں امیر اہل سنت کی طرف کہ ٹیلی فونیا کے بارے میں ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک عجیب ٹیلی فونیا بیماری چلی ہوئی آج کل، جتنے موبائل فون سستے ہو رہے ہیں نا اتنا یہ بیماری زور پکڑ رہی ہے، کوئی بعید نہیں ہے کب یہ موبائل فون بند ہو جائے۔ اتنا عام ہو گیا کہ جو بہت زیادہ اٹھان لیتا ہے نا وہ عموماً پچاڑ کھا جاتا ہے۔ واللہ اعلم، میں بہت مطلب ہے کہ اس سے بدزن ہوں موبائل فون کے سسٹم سے۔ میری ذاتی اس میں نہ یہ نماز پڑھنے دیتا ہے، نہ یہ بیان سننے دیتا ہے، نہ یہ بیان کرنے دیتا ہے، نہ سنتیں سیکھنے دیتا ہے، نہ مدنی حلقوں میں بیٹھنے دیتا ہے، یعنی کہ یہ کچھ بھی نہیں کرنے دیتا۔ جو میں دیکھتا ہوں، میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، نہ مجھے اس سے کوئی خاص واسطہ ہے، مطلب مجھے فون کرنا ہوتا ہے تو کسی کو بول دیتا ہوں، فون ملا دیتا ہے، بات کر لیتا ہوں، اپنا ذاتی موبائل فون نہیں ہے میرے پاس۔ تو یہ اینٹی قفل مدینہ ہے موبائل فون جو ہے نا، دیکھیں زبان اگر کوئی خاموش رہنا چاہے تو وہ رہ نہیں سکتا، اس میں بولتا ہی رہے گا، بولتا ہی رہے گا۔ آنکھوں قفل مدینہ بھی اس سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ پیسے زیادہ ہوتے ہیں تو قیمتی موبائل فون لیتے ہیں، اس میں کئی طرح کے آپشن ہوتے ہیں، تو اس سے پھر وہ نیٹ چلاتے ہیں اور یہ گندے گندے اور کارٹون نچاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا، بچے لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی لگے ہوتے ہیں اس میں۔ تو اس لیے میں مطلب اس سے سیٹ نہیں ہوں، موبائل فون اتنا عام نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی کوئی ترکیب ہو کہ آدمی مطلب یہ جان چھوٹ جائے، نماز آدمی سکون سے پڑھ سکے، دین کا کام بیان سن سکے، تعلیم کر، علم دین حاصل کر سکے، اس طرح کے مطلب کاموں میں یہ بڑا رکاوٹ بنا ہوا ہے موبائل فون، اور بڑھتا جا رہا ہے۔ مطلب ہے کہ میں دین کا فائدہ چاہتا ہوں، موبائل فون وہ استعمال کرے جو دین کا کام لے سکتا ہے اس سے، یا دنیا کا وہ کام لے سکتا ہے کہ جو شرعاً جائز ہے اور اس کے اور جس سے لے رہا اس کے حق میں بہتر ہو، کاروباری طور پر جائز کاروبار میں اس کو بے شک استعمال کرے، اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں، اولاد کے حقوق ادا کرنے میں، حقوق العباد ادا کرنے میں اس کی جہاں حاجت پڑتی ہے بے شک استعمال کرے، جی آیا نو، اللہ اس کو مبارک کرے۔ لیکن اس کا 99.9 نوجوان اسلامی بھائی جو ہیں یا چھوٹے بچے ہیں نا وہ اس کا مس یوز کر رہے ہیں، تو میرا اندازہ میں اس لیے مطلب اس پر کوڑ رہا ہوں، ورنہ اب وہ بلی کے کہنے سے چھکا گرے گا تو نہیں، میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں بہتر فرمائے، تو بلا ضرورت اس کو نہ رکھا کریں، میرا مشورہ ہے۔ رکھا ہے تو بالکل بند رکھ دیں اس کو، کبھی ضرورت ہے آدھے گھنٹے کے لیے کھول لیا، اسی میں ساری باتیں نمٹا لی۔ 25 گھنٹے لگے رہتے ہیں، سرانے پہ رکھتے ہوں گے، نیند بھی پوری نہیں لیتے ہوں گے، یہ نیند سے جگاتا رہتا ہوگا، اور جہاں کھلی آپ بٹن دیکھتے ہوں گے دبا کے، یار کسی کا SMS تو نہیں آیا، پھر وہ نیند اڑ جاتی ہوگی۔ واللہ اعلم کا چسکا ایسا ہے، اللہ کرے ہم کو یار عبادت کا چسکا لگ جائے، عبادت کا چسکا جس کو ہو نا ایسا، مجھے کوئی، میں جانتا نہیں کسی کو کہ جو عبادت کا ایسا چسکا لگا ہو، اللہ اللہ کرنے کا چسکا لگا ہو، ذکر اللہ کا چسکا لگا ہو، عشق رسول کا چسکا ایسا لگا ہو کہ بس مستی میں جھوم رہا ہو، ایسا تو نظر کوئی آتا نہیں ہے۔ ہاں باقی ٹیلی فون کا چسکا، ادھر چسکے شاہ بہت بیٹھے ہوئے ہوں گے، سمجھے، وہ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اپنے ہر مسلمان ہیں، مختصر سا وقت ملا ہوا ہے زندگی کا، اور قرآن میں اعلان ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو بلکہ اپنی عبادت کے لیے، اور ہم لوگ یہ خواہ خواہ فضولیات میں لگ گئے۔ تو یہ موبائل بھی ایک طرح کا مطلب ہے فضولیات کا آلہ بن کر رہ گیا، بلکہ گناہوں کا آلہ ہو گیا۔ جی ہاں، اس میں گناہ بہت اس کے ذریعے ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ اب اس کی کیا مطلب میں تفصیلات میں جاؤں، آپ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ نہ تلاوت کرنے دیتا ہوگا یہ جیب میں بچتا رہتا ہوگا اور ہلتا رہتا ہوگا، اور مطلب آپ کی توجہ طلب کرتا رہتا ہو، دیکھ تو سی کس کا میسج آیا، دیکھ تو سی کس کا میسج آیا۔ اگر آپ کو ضرورت ہے تو بے شک آپ مطلب انہیں رکھیں، اس کو نہیں ہے تو چھٹی کرا دیں اس کو پلیز، آپ کی آخرت کی بھلائی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا بھی قیامت کے دن ظاہر حساب تو ہے، موبائل فون کا بھی حساب ہے، سب ہر چیز کا حساب ہے۔ ہماری زندگی کتنی اور ہماری زندگی کا مقصد کیا؟ یقیناً اس موبائل فون کے غلط استعمال نے، اور میں یوں کہوں کہ اس کے اوور استعمال نے بھی، ناٹ اونلی غلط استعمال، ناٹ اونلی مس یوز،
میں یہاں پر اوور یوز کو بھی آئیڈینٹیفائی کروں گا، اوور یوز کو بھی جو اس کا ضرورت سے زیادہ استعمال، اچھا بے جا استعمال، یہ سب چیزیں اس میں اس کو شامل کیا جائے۔ اور میں ایک حدیث پاک آپ کو بیان کرتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب یہ حدیث پاک اپنے اندر جتنی خوبیاں لیے ہوئے اور اپنے اندر جتنا مقصد حیات لیے ہوئے ہے اور ایک با مقصد زندگی گزارنے کے جتنے مدنی پھول، آپ اگر اس پر غور کرتے جائیں تو خود بخود آپ کے سامنے ایک چیز واضح ہوتی چلی جائے گی۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہمارا رب کریم سورۃ المؤمنون کے اندر تیسری آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ یہ فلاح پانے والے اور کامیاب مسلمانوں کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں، اور ان میں ایک بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں کامیاب مسلمان، قد افلح المؤمنون، فلاح پانے والے مومن جو دنیا اور آخرت میں جن کے لیے فلاح و کامرانی کا بیان ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانِ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اس کے ترجمے میں، ترجمہ کنز الایمان میں ایک لفظ کا استعمال کیا، التفات، جو بہت جامع، بہت معنی اور بڑا ہی مطلب کہ موقع کا لفظ ہے، اور میرے اعلیٰ حضرت کی شان بھی یہی ہے کہ مومن کی شان یہ ہے، کامل مومن جو نیک مومنین ہیں، ان کی شان یہ ہے کہ بے ہدا بات میں پڑنا تو کجا، بے ہدا بات کی طرف التفات بھی نہیں کرتے، اس طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ وہاں ہو کیا رہا ہے۔ تو اب ایک طرف میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی، فرمان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے انسان کے حسن اسلام میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان کاموں کو ترک کر دے جن کا کوئی فائدہ نہیں، اور مومن کی شان یہ بیان ہوئی، کامل مومن کی، نیک مومنین کی، فلاح پانے والے مومنین کی شان یہ بیان ہوئی کہ یہ بے ہدا بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔ اب مسلمان کی امتیازی شان کیا سامنے آئی کہ وہ فضول کاموں کو ترک کرنے والا، نہ جس میں دنیا کا فائدہ نہ اس میں آخرت کا فائدہ، اس سے بے تعلق ہو جائے، اس سے تعلق ہی نہ رکھے، بے مقصد کاموں کو چھوڑے، بے مقصد باتوں کو چھوڑے، بے مقصد افعال چھوڑے، بے مقصد اقوال چھوڑے، بے مقصد ایکٹیویٹیز اور بے مقصد جو مصروفیات وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے اس کو چھوڑے، ایسے کھیل تماشوں سے خود کو روکے جن کا نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، نہ دین نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو اسی طرح ایسی محافل کو چھوڑے، ایسی صحبتوں کو چھوڑے، ایسی جگہ اٹھنے بیٹھنے کو چھوڑے کہ جہاں نہ اس کا دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ۔ اب دنیا کا فائدہ اور آخرت کے فائدے کو سمجھنے کے لیے ظاہر ہے کہ ایک انسان کو اتنی سمجھ اور عقل ہونی چاہیے کہ وہ اس پر غور کرے۔ یقیناً نفس و شیطان ہمیں بہکاتے ہیں، نفس و شیطان ہمارے آرے آتے ہیں، تو ان چیزوں سے مقابلہ کرنا اور شیطان کے خلاف اعلان جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ سیز فائر ہے ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت سے مرتے دم تک شیطان سے لڑتے رہیں گے، اور لڑتے لڑتے رب کی رحمت شامل حال رہی تو رب کی رحمت سے ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ لیکن میرے میٹھے پیارے اسلام بھائیو، امیر علیہ سنت نے جو بنیادی باتیں ارشاد فرمائی ہیں موبائل فون کے استعمال کے حوالے سے، یقیناً اس کا عملی تجربہ شاید آپ کو بھی ہوگا، یعنی فرض پڑھنے کے بعد اور سنتوں کے درمیان موبائل فون چیک کرتی ہے کون، گیپ، فضول قسم کا گیپ، اور جیسے ہی سلام پھیرا، سلام پھیرتے پہلا ہاتھ جیب میں جائے گا،
آمین آمین. ارے بھائی وہ دعا کر رہا ہے، جس سے دعا کر رہا ہے اس کی طرف توجہ تو کر. موبائل کو آمین کہہ رہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یعنی ایک شخص کو اللہ کے ایک نبی نے دیکھا کہ وہ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے کرتے دعا کیے جا رہے ہیں مگر دعا قبول نہیں ہو رہی. تو انہوں نے یہ اظہار کیا اللہ کے نبی نے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کا مدعا پورا کر دیتا. تو ارشاد ہوا کہ ہم تم سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ہم اس کی دعا کیسے قبول کریں کہ یہ دعا ہم سے کر رہا ہے مگر اس کا دل تو بکریوں میں لگا ہوا ہے. اللہ 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 اللہ. تو اللہ کے اس نبی نے جا کر اس شخص کے بات بتائی کہ تو دل بھی تو دعا میں حاضر کر. تو اس نے دعا جب دل حاضر کیا تو دعا بھی قبول ہو گئی. تو اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب کتنا بڑا دیکھیں یہ نقصان ہے ہمارا کہ ہم جب یہ کر رہے ہیں دعا اور سلام پھیرتے ہی یعنی اللہ سے حضور یہ دعا کرے، سلام پھیرتے ہی اللہ کے حضور گویا کہ دل ہی دل میں یہ عرض کرے مولا میں نے اپنے عمل ناقص کے مطابق تو نے جو مجھ پر فرض کیا میں نے وہ فرض عبادت ادا کی ہے اپنے عمل ناقص کے مطابق. مولا اپنی رحمت سے تو اس کو قبول کر لے اور مجھے اس کا اپنی رحمت کے شایع نشان اجر عطا فرما اور اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کے صدقے میں مجھے بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. یہ سلام پھیرتے ہی بندہ سلامتی کی دعا کرے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اب یہ قبولیت دعا کا وقت ہے مگر موبائل فون نے آپ کو قبولیت دعا کے وقت میں مصروف کر دیا. کیا عجب کہ آپ کا موبائل فون سائلنٹ کے وجہ آپ نے وائبریٹ پر رکھا ہوا ہے، دوران نماز وہ بار بار آپ کو ہلا ہی رہا ہے. نہ نماز میں ذوق، نہ نماز میں شوق، نہ نماز میں دل لگے، نہ دعا میں دل لگے. پھر بیان ہو تو بیان کے اندر باقاعدہ میں نے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں مسجد میں ہمارے جو فیضان مدینہ میں ہوتا ہے وہاں موبائل فون تو نکالتے نہیں ہیں. میلاد حال یا رمضان حال وغیرہ میں موبائل ہم رکھ لیتے ہیں. تو اب وہ مسجد کے اندر وہ بیٹھے ہوئے باقاعدہ میں دیکھتا ہوں اسکرینس کے اوپر اور پھر کیمرہ وہ کہہ دیتا ہوں میں ڈائریکٹر کو کہ یار ان کو ہٹاؤ یار، یہ مطلب کیوں مطلب کہ یہ بالکل موبائل فون پر مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے یار. اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیان ہو رہی ہیں، نیکی کی دعوت بیان ہو رہی ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں بیان ہو رہی ہیں اور آپ اپنے موبائل فون کو لے کر بیٹھے ہوئے ایس ایم ایس کر رہے ہیں یا ایس ایم ایس کا جواب دے رہے ہیں. بعض لوگ موبائل فون پر باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کیا پتہ کہہ رہے ہو ہاں میں نظر آ رہا ہوں، کچھ نہیں پتہ کہ ہاں میں نظر آ رہا ہوں. گھر والوں سے بات کر رہے ہو تو گھر والے نظر نہیں کیا، نظر آنے کے لیے تھوڑی موبائل، اب کیا ٹی وی پر نظر آنے کے لیے آئے تھے یا اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سننے اور دین اسلام کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کے لیے آپ آئے ہیں؟ آپ خود غور کیجئے کس مقصد کے تحت آپ آئے ہیں. صاحب آپ کا جو آمین والی بات ہے نا جو آپ نے کہا کہ لوگ looking at the mobile phone، تو یو کے میں ایسے واقع ہوئے ہیں that when people are reading the Tarawih prayers تو موبائل فون رکھا ایسے اور میسیجز بھیج رہے ہیں، یعنی کہ ایسے رکھ کے میسیجز بھیج رہے ہیں دوران موبائل فون ہاتھ میں ہی ہے، موبائل ہاتھ میں تو ایسے رکھا فون کیونکہ تراویح لمبی ہوتی ہے تو وہ جو اس کی طرف نہیں ہے تو میسیجز بھیج رہے ہیں ایسے. So they're sending message during تراویح prayers. آپ تو نماز کی بات سلام کی بات کے بعد میں دوران نماز کی بات یوں کیوں نہ ترقی کر گئے ہو نا. ہم لوگ ابھی پاکستان والے پیچھے رہ گئے. اللہ کرے یہ ترقی پاکستان میں نہ ہو. میں اسے چوٹ کرنے کے لیے میں بھی بات کر رہا ہوں کہ اللہ کرے یہ بھی ترقی پاکستان والے نہ کرے. لیکن افسوس کی بات ہے they've got the mobile phone like this and they are sending text messages as they are reading namaz. چلیں یہ اس کو یقیناً اس کی مطلب کہ یقیناً اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہے مگر اللہ اس دن سے بھی بچائے. ایسا نہ ہو کہ بعد تراویح چونکہ وہی لمبا قیام ہوتا ہے تو ویڈیو بھی دیکھنا شروع کر دیں. استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو حی القیوم واتوب الیہ. اچھا صاحب یہ تو باتیں پھر ان کے لیے ہیں کہ جن کا دینی رجحان جو نمازی یا جو مدنی ماحول سے وابستہ یا جن کی مجالس اور اجتماعات میں آنے کی سوچ ہے تو ان کے مس یوز پر آپ بات کر رہے ہیں. اب اس قوم کا کیا حال ہوگا کہ جن کو فرائض و واجبات کا تو پتہ ہی نہیں. چلیے فرض کے بعد دیکھا نا جو فرض کی جگہ پر اپنا یہ خود ساختہ فرض بنائے ہوئے ہیں اپنی ذات پر گویا اس کا قرض بنائے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو ہر پل ہر ساعت ہر گھڑی ہر آن
کسی نہ کسی ڈیوائس کے میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہی رکھنا ہے. اس حوالے سے پھر کیا ہوگا؟ یہ تو ان کا حال و حشر بیان فرمایا آپ نے. جن کا ہم افسوس بیان کر رہے تھے، کم از کم ان سے اگر کوئی فائنل ہم ڈسکس کر لیں پھر ہم آگے بڑھیں. جی بالکل. کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کیا یہ نیت کرتے ہیں کہ نماز پوری ختم کرنے کے تک موبائل فون سائلنٹ نہیں، موبائل فون آف رکھیں گے؟ یہاں کون کون ایسی نیت کرتا ہے؟ جو میرے حاضرین ہیں، یعنی یہاں جو موجود ہیں غالباً 100 منچ والوں کو بھی اجازت ہے. ہاں منچ والوں کو بھی اجازت ہے. یہاں جو موجود ہے اسلامی بھائی، کیمرہ مین کو بھی اجازت ہے. جو ہمارے کیمرہ مین اسلامی بھائی ہیں، جو ہمارے ایم سی آر یا پی سی آر میں جو بیٹھے ہوئے، جو ہماری اس پوری نشریات کو آن ایئر کر رہے ہیں، ان سے میری مدنی التجا ہے کہ وہ بھی اگر ہو سکے تو نیت کریں. مجھے آئی ایف بی میں بتا دیں کہ کیا سب نے ہاتھ. جی آپ سمیت؟ جی اچھا، وہ مجھے جو سوئچنگ پہ بیٹھے ہیں، یہ وہ بغداد غلام زادہ بیٹھا ہوا ہے سوئچنگ پر. مرحبا. جی ایم سی آر والے جو ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی نیت کر رہے ہیں کہ یہ دیکھیں اندر میں میری کل باقاعدہ میرے دونوں غلام زادوں سے تقریباً پونا گھنٹہ کم و بیش کہہ سکتے ہیں اس مدنی مکالمے سے پہلے ہم تینوں کا مدنی مشورہ ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. کہ میں مطلب مدنی چینل پہ جا کر ایک تعداد کو کچھ عرض کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو میرے بیٹے مجھے کیا تحفہ دے رہے ہیں اس معاملے میں. تو الحمدللہ انہوں نے بھی بہت اچھی نیتیں کی. بلکہ جو چھوٹا غلام زادہ ہے اس نے تو باقاعدہ یہ مجھے بڑی اچھی خبر دی کہ میں آج سے یہ نیت کرتا ہوں، جیسے آپ کے آج ختم، آج سے یہ نیت کرتا ہوں کہ میں جب بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جاؤں گا، موبائل فون میرا کمرے میں نہیں باہر پڑا ہوگا. سبحان اللہ. مجھے خوشی ہوئی کیونکہ یہ ایک بہت زبردست ہے، کیونکہ بہت زیادہ خرابی جو ہے نا وہ بستر پر لیٹے ہو رہی ہے، اور یہ میڈیکلی، فزیکلی اور بہت ساری چیزوں میں خرابی کا باعث ہے. تو اسی طرح جو بڑا غلام زادہ ہے اس سے بھی الحمدللہ مدنی مشورہ ہوا تھا، انہوں نے بھی اچھی نیت. ابھی جیسے تو ایم سی آر، پی سی آر، یہ ہمارے کیمرہ مین اور جو ہمارے یہ اسلامی بھائی موجود ہیں، یہ ان سب نے یہاں تو نیت کی ہے. دیکھیں زبردستی نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. اور جو نیت میں کروا رہا ہوں یہ اتنی مشکل نہیں ہے کہ آپ دوران نماز جیسے آپ شروع کر رہے ہیں، یا اللہ توفیق دے تو مسجد میں داخل ہوتے ہی دوران نماز اپنا موبائل فون آف کر دیں. ایک بار پھر دیکھیں تسلی کے ساتھ نیت کرے. بنتی ہے نیت تو ہاتھ اٹھائیے. منچ والے انشاءاللہ عز و جل. اچھا کیمرہ مین بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا ماشاءاللہ. اچھا پیچھے ماشاءاللہ آپ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ہمارے ماشاءاللہ یہ جو یہاں اسلام بھائی یہ بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ہمارے ایم سی آر، پی سی آر والے بھی ہاتھ اٹھا کے نیت کر چکے. اپنے پیسہ نوٹ روپی نوٹ جو ہے، اب نوٹ کے ذریعے شراب خریدے یا اسی نوٹ کے ذریعے قرآن شریف خریدے، وہ ہدیت حاصل کرے. یہی نوٹ کے ذریعے فلم کی ٹکٹ خریدے یا اسی نوٹ کے ذریعے کسی مسجد کا ایک مصلی خرید کر دے دے. سبحان اللہ. سبحان. اسی نوٹ کے ذریعے مکہ اور مدینے کا سفر کرنے کے لیے خرچہ کرے یا اسی نوٹ کے ذریعے گناہوں بھری تفریح گاہوں میں جانے کے لیے خرچ کرے. یہ نوٹ تبدیل، یہ نوٹ کے بعد نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ نوٹ نیک کام کے لیے ہے اور یہ نوٹ بد کام کے لیے ہے. دس نوٹ فار گڈ ڈیڈس اینڈ دس نوٹ فار بیڈ ڈیڈس. بیڈ ڈیڈس کہیں گے. اوکے سو یہ نہیں ہوتا. بٹ نوٹ اونلی نوٹ، موبائل اونلی موبائل. It's not for bad and not for good. یہ آپ کی سوچ، آپ کی ذہنیت اور آپ کی طبیعت پر منحصر ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں. اور آج یہی نوٹ کرنے کی بات. آپ ہی ایڈ you make it good and it is you who make it bad. تو آپ ہی کے اوپر ہے. پھر جب جذبہ ہوگا جذبہ رہنمائی کرے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسے ایک کوشش کی کہ اس سے قدرے دور رہا جائے، تو قدرے دور رہنے کے لیے یہی تھا کہ اس کو میکسیمم طور پر آپ کوشش کریں کہ اس کو کم سے کم یہ نا، یہ ہماری عادتوں کا یہ جو نکالنا، یہ دیکھنا ہے نا، یہ سب ایک سائیکولوجیکلی
نفسیاتی طور پر گویا کہ موبائل فون کے ذریعے ہم کیپچر کر لیے گئے ہیں, ہماری کیپچرنگ ہو چکی ہے. اب ہمیں مدنی چینل کے ذریعے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہمارے ناظرین اور ہمارے عاشقان رسول موبائل فون کے ہاتھوں کڈنیپ ہو چکے ہیں, اغوا ہو چکے ہیں, ہم ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ اللہ اللہ, غلط طریقے پر جو اغوا ہو چکے ہیں ہم ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ ہاتھ دیں, ہم نکالیں. دلدل میں دھسا ہوا شخص اگرچہ چاہتا ہے کہ میں نکلوں, لیکن اسے نکلنے کے لیے کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پڑے گا, پھر اپنی طاقت لگانی پڑے گی. ایسا یا تم نکالو, وہ نکالنے جائے گا, اللہ نہ کرے خود ہی گر جائے گا. آپ اپنا باڈی کے ساتھ فزیکلی پریشر باہر دیں اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر نکلیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس دلدل سے نکلنا ناممکن نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ جو ہم سلسلہ لے کر بیٹھے, یہ سلسلہ آسان نہیں ہے. یعنی اس قوم کو موبائل فوبیا سے باہر نکالنا اور ٹیلی فونیا کے مرض سے نکالنا یہ آسان نہیں ہے, لیکن اس کے جو اخروی نقصانات ہیں اس پر غور کیجئے. یعنی جنتی جنت میں جانے کے بعد بھی جس بات پر حسرت کریں گے وہ یہ ہوگی کہ جو گھڑیاں ہم نے اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی, ان ذکر کے بغیر گزری ہوئی گھڑیوں پر کو یاد کر کے وہ جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت کریں گے. تو اب سوچئے کہ اس ٹیلی فونیا نے ہمیں آخرت کی تیاری میں کتنا بڑا نقصان دیا ہے. پھر اس کے ذریعے جو گناہ ہو رہے ہیں, حرام کام ہو رہے ہیں, فلمیں دیکھی جا رہی ہیں, عورتوں کی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں. اور پھر دوسرا یہ کہ ایک ہمارے پاس رپورٹ ہے نوائے وقت اخبار کے مطابق, یہ 16 جون کی رپورٹ ہے کہ موبائل فون پر دوستی اور شادی کا جھانسا دے کر صوبہ بھر میں رواں سال کے دوران 450 سے زائد نو عمر خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. اللہ اکبر, اللہ. جبکہ اجتماعی زیادتی کے نتیجے میں 37 خواتین موت کے منہ میں چلی گئیں. ایسی خواتین کی عمریں 18 سے 20 سال کے درمیان تھی. ایسی بہت ساری خبریں ہمارے پاس. آئیے آپ کو میں خبریں دکھاتا ہوں. اس برس موبائل فون پر دوستی کر کے 450 خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا. 37 موت کے منہ چلی گئیں. ایک دن میں ٹریفک حادثوں کی سینچری. وجہ موبائل فون پیکیجز بے راہ روی طلاق کے رجحان میں اضافے کا سبب ہیں. دنیا بھر میں تقریباً 5 ارب ایسے افراد ہیں جو دن میں 4 گھنٹے تک موبائل فون استعمال کرتے ہیں. پاکستان میں 2020 تک موبائل فون صارفین کی تعداد 161 ملین تک پہنچنے کا امکان. دنیا کے 7 ارب لوگوں میں سے 6 ارب کے پاس موبائل فون تو ہے, لیکن 2.5 ارب کے پاس ٹوائلٹ کی سہولت نہیں. موبائل فون سے خارج ہونے والی برقی لہروں سے کینسر سمیت کئی موذی امراض میں مبتلا ہونے کا امکان. موبائل فون خطرناک جلدی بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے. ٹریفک حادثات کی بدولت پاکستان میں سالانہ ہزاروں لوگ اپنی قیمتی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے. Sir, can I just translate some of these Yeah, why not? for our English viewers? That the first one was that in a province in Pakistan, approximately 450 girls have been harassed physically through mobile phone use, and out of these 37 girls were killed, and these girls were all aged between the age of 18 and 20. And one of the facts was that in Pakistan 100 road accidents happened in one day through the misuse of mobile phones. There was also a fact there that because of the packages that are now available in Pakistan, there are many different packages available where you can get extra minutes or whatever they are, and because of these packages the divorce rate is on the increase. They recognize that this is happening as well. And there are, a majority of the people that have the mobile phones are using them for up to 4 hours a day, which again makes you think that, we're using a phone for 4 hours a day. How much of that 4 hours is useful time and how much of that 4 hours is wasted time? It also mentioned the fact that we mentioned at the beginning, that, the fact that there's 6 billion phones in the world, but there's 2.5 billion people that don't have access to a toilet. The increase in medical illnesses such as cancer and other life-threatening illnesses is on the increase, and inshallah we will see the Madani pools regarding that. And in Pakistan alone, and again remind you that some of these facts are just Pakistan alone. If we were to take the facts internationally, there will be a lot more. That in Pakistan alone, thousands of people lose their life
because of the misuse of the mobile phone whilst they are driving. But that type of problems, not only in Pakistan. That's what I'm trying to say. I think Pakistan के ये मसाइल कम हैं. जी. Maybe कि ये मसाइल पाकिस्तान के बाहर ज़्यादा हों. That's why ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो facts है ना, ये ना समझे कि ये this is the overall picture. This is just a small picture. स्मॉल पिक्चर वो भी हमारे मुल्क पाकिस्तान की, जो कि मतलब कि और कई ममालिक के मुकाबले में इतना तरक्की याफ्ता नहीं है. यहाँ पर फिर भी बहुत सारा इस्तेमाल जो है ना वो इतना ज़्यादा एडवांस हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ममालिक जो स्पेशली वेस्टर्न कंट्रीज़ या वेस्टर्न कल्चर हैं जहाँ मतलब कि बिल्कुल कोई मतलब रुझान ही नहीं है किसी के साथ. अगर ये सिर्फ यही देखें ना जो पाकिस्तान, ये भी खतरनाक है. Just this small picture. कहना भी यही चाह रहे हैं कि जब पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, तरक्की पजीर मुल्क जहाँ पर गुर्बत की ये कैफियत है, लोग अफोर्डिंग नहीं है, टॉयलेट की सहूलतें नहीं है, वहाँ पर ये हाल है, तो जो तरक्की याफ्ता होंगे, सो कॉल तरक्की याफ्ता, मगर अंडरस्टूड वो हमारे नज़दीक तरक्की याफ्ता क्या है, मगर तरक्की याफ्ता ममालिक में उनका रेशो किस कदर होगा, यहीं यकीनन ये इंतहाई तवज्जो तलब बात है. यहीं है सब जहाँ पर यहाँ मोबाइल के ज़रिए से यहाँ पर इनको कह दे ना 18 और 20 साल की जो ख़वातीन इसका शिकार हुई हैं, तो क्या ये नियत नहीं कर सकते हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन कि जो हमारे इस्लामी बहनें हैं कि ये अपने मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के ऊपर थोड़ा सा गौर कर लें. एक कॉल आई है, मुझे कहा जा रहा है पूरा गौर करना चाहिए. एक कॉल आई है जी जी सर, फिर वो कॉल लेते हैं. एक और पहलू की तरफ इंशाल्लाह में इस कॉल के बाद ले लेते हैं. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मोहम्मद सलमान अफ़ारी बाबुल मदीना कराची से बात कर रहा हूँ. मेरा सवाल निगरानी शुदा की बारगाह में अर्ज है कि आजकल मोबाइल पे इतना तेज इंटरनेट यूज हो रहा है जिसकी वजह से मैं खुद भी गलत मसाइल में पढ़ चुका हूँ. इससे आपके इस सिलसिले से पहले मेरा जहन तौबा का बना था और ये सिलसिला देखकर अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल मैं पक्की तौबा करता हूँ और निगरानी शुदा की बारगाह में यह अर्ज है कि बराए करम इस नेट के गलत इस्तेमाल से बचने का एक आसान मदनी नुस्खा अता फरमा दीजिए और दुआए मग़फ़िरत कर दीजिए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. माशाअल्लाह रब्बे करीम आपको आपकी तौबा पर इस्तिक़ामत अता फरमाए. आमीन. और हम सबको भी खालिस तौबा करने की तौफ़ीक अता फरमाए. मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाई और इनके ज़रिए मेरे प्यारे और मीठे इस्लामी भाइयों, नेट का इस्तेमाल हर एक के लिए नहीं होता. मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपने मोबाइल फ़ोन में नेट क्यों रखा है? आपकी ऐसी क्या बिज़नेस एक्टिविटीज़ हैं? आपकी ऐसी क्या माशरती या सोशल एक्टिविटीज़ हैं? आप ये देख लीजिए हासिल क्या है. आपने मोबाइल फ़ोन पर जो अपना नेट यूज़ रखा है, इसका इस्तेमाल फ़िल्मों के लिए नहीं है क्या? इसका इस्तेमाल बेहयाई को में मुब्तला होने के लिए नहीं है और गुनाहों भरी तफरीहात के सिलसिले को देखने के लिए नहीं है या गुनाहों भरे या फजूल किस्म के रवाबित रखने के लिए क्या इसका इस्तेमाल नहीं है? अगर आपका जवाब आप मुझे जवाब ना दें, आप क्या खुद से झूठ बोलेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद से झूठ नहीं बोलेंगे. आप खुद से सच बोल लीजिए. थोड़ी देर के लिए स्टॉप लीजिए, सोचिए मैंने अपने पास नेट क्यों रखा है? इसका दुनियावी क्या फ़ायदा है? आखिरत का मैं क्या फ़ायदा ले रहा हूँ? मैं किस तरह अपने दुनिया के नुकसानात कर रहा हूँ या किस तरह मैं अपने आखिरत के नुकसानात कर रहा हूँ? आपके सामने कुछ पहलू रखता हूँ. जिस तरीके से बेदर्दी के साथ मोबाइल और फिर उसके साथ जो इंटरनेट आ गया और अब जिस तरह इंटरनेट के ज़रिए जो स्पीड टेक्नोलॉजी ज़्यादा से ज़्यादा मुतारिफ़ हो रही है, उसकी जो चीज़ें आ रही हैं, आप इसको फैसिलिटीज़ के तौर पर अगरचे ले रहे हैं, लेकिन ये पूरा कमर्शलिज़म है, पूरा एक बिज़नेस है, पीछे से पूरा एक बिज़नेस आ रहा है. जैसे कि नशे की दवाई नशा देने वालों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, नशा के माफिया को, कि ये नशे का इस्तेमाल करने वाले का क्या बिगड़ता है, क्या नहीं, उसको आमदनी से मतलब है. तो मैं नहीं कहता कि प्रॉपर्ली यही चीज़ है,
لیکن اس کے استعمال میں بہت ساری ایسی چیزیں آ گئی جس کو ہمیں چسکا لگ گیا، ایک چسکا لگ گیا ہے، اس طرح کی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب آپ غور کر لیجئے کہ یہ کیا مطلب کہ میں اپنے موبائل فون کے ذریعے، یہ جو انٹرنیٹ کے ذریعے جو میں نے اپنے آپ کو جو باندھا ہوا ہے، اس کے میں کیا بینیفٹس اٹھا رہا ہوں، کیا نقصان اٹھا رہا ہوں، کیا فائدے اٹھا رہا ہوں، پھر یہ چیز مجھے دنیا اور آخرت کی طرف کیا پلس مائنس کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کا مسلسل استعمال کیا آپ کی صحت کو نقصان دے رہا ہے؟ کیا اس کا مسلسل استعمال آپ کے وقت کو برباد کر رہا ہے؟ کیا اس کا استعمال آپ کے سرمایہ کو برباد کر رہا ہے؟ کیا اس کا استعمال آپ کی نیند کو برباد کر رہا ہے؟ کیا اس کا استعمال آپ کے گھریلو جو تعلقات ہیں کہ اس کو برباد کر رہا ہے؟ ان سب پر غور کیجئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب جو ملے گا، اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے تو شاید آپ یہ جواب دیں گے کہ یار جب سے یہ میرے گلے پڑا ہے اس وقت سے میں صحت، کیونکہ نیند پوری نہیں ہو رہی، آرام پورا نہیں ہو رہا، ہم وہ ساری چیزیں نہیں کر پا رہے جو ہماری ایک انسان کی ضرورت تھی، اس کا پورے کا پورا ایک جو مطلب سائیڈ ایفیکٹ ہماری صحت و تندرستی پہ آ رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے۔ لہذا اس پر غور کر لیجئے اور اپنی ان عادتوں کو درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے لیے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ اپنے موبائل فون کو خود سے دور رکھیے، ایک ٹائم فریم باندھیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ رات کو سونے کے لیے بستر پر جا رہے ہیں، پلیز موبائل فون اپنے کمرے سے باہر رکھیے، چارج کر کے بھی مطلب بعض لوگ موبائل فون اپنے بستر پر چارج کرتے ہیں، چارجر اپنے بستر کے پاس رکھتے ہیں۔ باقاعدہ موبائل فون چارج پر لگاتے ہوئے استعمال کرنے سے موت کے واقعات ہونے کی مجھے اطلاعات ہیں، ایسا ہی موت کے واقعات ہوئے ہیں۔ جی جی ٹھیک ہے، تو اچھا پھر اور مزید میں انشاءاللہ اس کو لے کر چلوں گا کہ یہ کیا اس کی کنیکٹیویٹی کیسی ہے، یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہیں، یہ میں لے کر چلوں گا۔ لیکن فی الحال 1 بائی 1 میں چلوں گا، تو آپ کم از کم یہ ضرور نیت کر لیجئے۔ 2 نیتیں میں نے آپ سے مین کروانے کی کوشش کی ہے کہ نماز کے اوقات میں موبائل فون کا کمپلیٹلی سوئچ آف۔ سیکنڈ یہ کہ آپ جب اپنے سونے کے مقام پر جائیں گے تو موبائل فون کو آپ اپنی رینج سے دور رکھیں گے، کمرے سے باہر رکھیں۔ یہ سب سے پہلے یہی ہونا چاہیے کہ جس کمرے میں، کیونکہ چارج کرنا ہے، جب آپ سو گئے ہیں تو سوتے وقت آپ نے موبائل فون کو یوز نہیں کرنا، یہ آپ کا مائنڈ بنا ہوا، تو پھر اس کو ساتھ جاگتا ہوا رکھا کیوں ہے؟ جاگ رہا مگر گلا گھونٹ دیا کہ بولنا مت، تو اس کے گلے تو اس کو سائلنٹ کر کے یا اس کو آف کر کے آپ اس کو باہر رکھ دیں، اس کو بھی سونے دیں، اور اس میں یہ ہوگا کہ بجلی بھی کم کھائے گا۔ اور اب اس میں دیکھیں میں جو مشورے دیتا جا رہا ہوں، اس کو ہر شخص اپنی ذمہ داری، اپنی ضرورت، اپنی عمر اور اپنے جو بھی اس کے معاملات ہیں اس کے مطابق لے۔ ہر مشورہ ہر ایک کے لیے اپلیکیبل یا امپلیمنٹیبل یا قابل قبول ہو اور اس کو پلس ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہوتا، لیکن جو بھی فیصلہ کیجئے گا اپنی قبر و آخرت و اپنی دنیا اور جو عافیت کے جو معاملات ہیں اس کو دیکھ کر فیصلہ کیجئے گا۔ ہم آپ کو اپنا میسیج ہی پہنچائیں گے۔ خیر اطہر بھائی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ میں سب ایک پہلو کی طرف جو اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، آپ کی اسی گفتگو میں مجھے ایک پوائنٹ ذہن میں آیا تو میں لکھ رہا تھا کہ وقت مناسب پر عرض کروں گا۔ ایک ہے نیڈ، آپ کے ہاں زیادہ ترکیب ہے نیڈ، ایک ہے ضرورت جس کا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک کے لیے ہر چیز اپلیکیبل